چیپٹر 6 سڈنی کارٹن۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد ڈاکٹر ماں نے اس کی بیٹی لوسی، لوری اور وکیل صفائی ٹریور چارلس ڈارنے کے قریب کھڑے ہو کر اسے مبارکباد دینے لگے کہ وہ آزاد ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر مانے کو پیرس میں دیکھا تھا، ان کے لیے اسے موجودہ حالت میں دیکھ کر حیرت ہو سکتی تھی، کیونکہ فرانس میں تو وہ بیچارہ جب تک رہا موچی بنا رہا۔ اب وہ سیدھا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ذہانت جھلکتی تھی۔ ہاں، جب کبھی اس کے سامنے کوئی ماضی کا ذکر کرتا تو وہ غمگین ہو جاتا۔ تب صرف اس کی بیٹی لوسی تھی جو اسے خوش کر سکتی تھی۔ ڈارنے نے لوسی کا جھک کر بڑے احترام سے اور پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کر بڑے دوستانہ لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے مڑ کر اپنے وکیل صفائی سے ہاتھ ملا کر بڑی گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر مانے بڑے غور سے ڈارنے کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر ڈاکٹر مانے کے چہرے کا تاثر یکدم بدلا، جیسے وہ ڈارنے کے چہرے کو ناپسندیدہ اور مشکوک سمجھ رہا ہو۔ ڈاکٹر مانے قدرے خوفزدہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا واقعہ سوچ رہا تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر مانے کی بیٹی لوسی نے کہا کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر مانے کے تاثرات بدل گئے اور اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ اس وقت جب سب لوگ وہاں سے جا رہے تھے، سڈنی کارٹن آہستہ سے چلتا ہوا ڈارنے کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، میں اور تم دونوں عجیب حالات میں ملے ہیں۔ ہم دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں اور اب ہم دونوں اکیلے اس گلی میں کھڑے ہیں۔ آج کی رات تمہارے لیے بہت عجیب ہوگی۔ ہاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، ڈارنے نے کہا۔ ہاں، مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کارٹر نے کہا۔ واقعی تم موت کے دروازے سے واپس آئے ہو۔ تمہاری آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم بہت بیمار ہو، ڈارنے نے کہا۔ جی، یوں لگتا ہے جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میرے خیال میں تمہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو جب جوری فیصلے میں الجھی ہوئی تھی کھانا کھا لیا تھا۔ میں تمہیں کسی قریبی ہوٹل میں لے چلتا ہوں جہاں اچھا کھانا ملتا ہو۔ سڈنی کارٹن نے ڈارنے کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گیا اور وہاں اس کے لیے کھانے کا آرڈر دیا اور خود شراب کی ایک بوتل سامنے رکھ کر پینے لگا۔ جب ڈارنے کھانا کھا چکا تو کارٹن نے اس سے پوچھا، اب کیا محسوس کرتے ہو؟ اب میں پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہوں، ڈارنے نے جواب دیا۔ اگرچہ مجھے معلوم نہیں کہ وقت کیا ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ سڈنی کارٹن نے شراب سے دوسرا گلاس بھرا اور اسے پیتے ہوئے بولا، تب تو تم مطمئن ہو گئے ہوگے۔ میری تو سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق ہے۔ اچانک اس کی آواز میں تلخی اور ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے سوائے شراب کے، اور میں بھی اس دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوں۔ ڈارنے کو یاد آ گیا کہ یہ کارٹن ہی تھا جس نے اپنے ہم شکل ہونے کا حوالہ دے کر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی۔ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں سڈنی کارٹن کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں، میں اس کا مستحق بھی نہیں ہوں، سڈنی کارٹن کہہ رہا تھا۔ یہ تو ایک بہت معمولی سا کام تھا جو میں نے کیا، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مسٹر ڈارنے، کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھئے، ڈارنے نے کہا۔ ڈارنے، کیا خیال ہے؟ کیا تمہارے خیال میں تمہیں خاص طور پر پسند کرتا ہوں؟ ڈارنے یہ سوال سن کر حیران ہوا۔ یہ سوال انتہائی انوکھا اور غیر متوقع تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اچھا، سڈنی کارٹن نے اصرار کیا۔ تو پھر اب یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو۔ کچھ سوچ کر ڈارنے نے کہا، تم نے کچھ ایسا ظاہر کیا جیسے تم مجھے پسند کرتے ہو، حالانکہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، سڈنی کارٹن نے جواب دیا۔ ڈارنے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی اور سڈنی کارٹن سے کہا، خیر، بل کی ادائیگی سے تو مجھے کوئی بات نہیں روک سکتی۔ ہم ایک دوسرے سے اس طرح جدا ہوں گے کہ دونوں میں کسی طرح کی نفرت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک کہا، سڈنی کارٹن نے جواب دیا۔ جب ملازم آیا تو سڈنی کارٹن نے حکم دیا، میرے لیے شراب کی ایک اور بوتل لاؤ اور پھر مجھے 10 بجے جگا دینا۔ ڈارنے نے بل ادا کیا، پھر جاتے ہوئے سڈنی کارٹن کو شب بخیر کہا، لیکن سڈنی کارٹن نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ
اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور قدرے ناراض لہجے میں کہا، ڈارنے کیا تمہارا خیال ہے میں بہت زیادہ پی رہا ہوں؟ ڈارنے نے دو ٹوک جواب دیا، ہاں مسٹر کارٹن تم بہت زیادہ پی رہے ہو۔ سڈنی کارٹن نے بڑے عجیب انداز میں کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں زیادہ کیوں پیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دنیا میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی شے ہے جسے میری پرواہ ہو۔ ڈان نے ہوٹل کے کمرے سے نکل گیا۔ اب سڈنی کارٹن اس کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سڈنی کارٹن نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے شمع اٹھا کر ایک آئینے میں اپنی شکل دیکھنی شروع کی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، کیا تم بطور خاص کسی آدمی کو پسند کرتے ہو جس کی شکل تم سے ملتی ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے تم پسند کر سکو۔ وہ تمہیں صرف یہ یاد کراتا ہے کہ کبھی تم کیسے تھے، جس طرح تم نے عدالت میں اس کی جگہ لے لی، اپنے آپ کو اس کا ہم شکل ثابت کر دیا۔ اس طرح اگر جگہ بدلی جائے تو کیا مس مانے تمہاری طرف دیکھے گی، تمہیں توجہ کے قابل سمجھے گی؟ کہو، اپنے آپ سے سچ بولو، کہہ دو، مان لو تمہیں اپنے ہم شکل سے نفرت ہے۔ اس کے بعد وہ پھر پینے لگا۔ شراب اسے تسکین پہنچاتی تھی۔ اس نے چند منٹوں میں وہ بوتل ختم کر دی اور پھر میز پر ہی گہری نیند سو گیا۔ چیپٹر 6 مسٹر اسٹریور۔ وکیل اسٹریور کی عمر 30 برس سے کچھ زیادہ تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگتا تھا۔ وہ ایک موٹے جسم، سرخ چہرے اور اونچی آواز کا مالک تھا۔ وہ ایک مشہور اور اہم وکیل بننا چاہتا تھا اور وہ مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کوئی اچھا یا برا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ ہر کیس میں حقائق دریافت کرنے کی بڑی مہارت رکھتا تھا۔ جوں جوں کامیابیاں حاصل کر رہا تھا توں زیادہ ماہر اور مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اور سڈنی کارٹن اکثر رات گئے تک اکٹھے شراب پیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب وہ اگلی صبح بیدار ہوتا تو اس کا ذہن پوری طرح چاقو چوبند ہوتا۔ سڈنی کارٹن ایک کاہل اور ناکام وکیل تھا۔ اس کے باوجود وہ ایسا شخص تھا جو اسٹریور کے کام آتا تھا۔ اسٹریور عدالت میں کوئی کام سڈنی کارٹن کی عدم موجودگی میں نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے گھومنے جاتے تھے اور اکثر رات گئے تک مل کر شراب پیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے کارٹن کو صبح سویرے گھر جاتے دیکھا ہے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ ابتدا میں لوگ اس امر پر حیرانی کا اظہار کرتے تھے کہ سڈنی کارٹن اور اسٹریور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہیں، لیکن بعد میں یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اگرچہ سڈنی کارٹن کبھی ایک کامیاب وکیل نہیں بن سکتا، لیکن وہ اسٹریور کے لیے کامیاب یا ایک کارآمد آدمی ہے۔ 10 بجے ملازم نے آ کر سڈنی کارٹن کو ہلاتے ہوئے کہا، 10 بج گئے جناب۔ سڈنی کارٹن نے اسے پھر دیکھا اور پھر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا 10 بج گئے؟ رات کے؟ ملازم نے ادب سے جواب دیا، جناب آپ نے فرمایا تھا کہ میں 10 بجے آپ کو جگا دوں۔ اچھا یاد آ گیا۔ سڈنی کارٹن اٹھا، اپنا کوٹ پہنا اور باہر نکل گیا۔ بہت دیر تک وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا تاکہ پوری طرح ہوش میں آ جائے۔ اس کے بعد وہ اسٹریور سے ملنے چلا گیا۔ اسٹریور نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں گئے۔ یہ ایک تاریک جگہ تھی۔ دیواروں کو کتابوں کی الماریوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور وہاں چاروں طرف کاغذات دکھائی دے رہے تھے۔ پانی کا ایک بڑا برتن آگ پر رکھا تھا۔ میز پر طرح طرح کی شرابیں رکھی تھیں اور ان کے ساتھ لیموں اور شکر بھی تھی۔ سڈنی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پیے ہوئے ہو، اسٹریور نے کہا۔ ہاں 1-2 بوتلیں پی چکا ہوں، ڈاننے کے ساتھ۔ اسٹریور نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، عدالت میں تمہیں واقعی انوکھا آئیڈیا سوجھا۔ آخر تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ تم دونوں ایک جیسے ہو؟ سڈنی کارٹن نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر میری قسمت بھی مہربان ہوتی تو میں بھی ایسا ہی دکھائی دیتا۔ اسٹریور نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم اور تمہاری قسمت۔ سڈنی چلو کام شروع کریں۔ کارٹن نے اپنی جیب سے اپنی جیکٹ اتاری اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کا ایک بڑا گلاس، ایک جگ اور 2 ایک تولیے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک تولیے کو پانی سے گیلا کیا اور اسے اپنے سر پر لپیٹتے ہوئے بولا، اب میں تیار ہوں۔ اسٹریور کچھ کاغذات دیکھتے ہوئے بولا،
آج رات کام زیادہ نہیں ہے؟ کتنا کام ہے؟ سڈنی کارٹن نے پوچھا۔ بس چند ہی کاغذات۔ تو ان میں جو مشکل اور بدترین ہے وہ مجھے دے دیں۔ ٹریور نے اسے کچھ کاغذات پکڑا دیے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے اور درمیان میں میز تھی۔ اب پھر وہ دونوں پینے لگے، لیکن دونوں کو پینے کا انداز مختلف تھا۔ ٹریور کاغذات دیکھتے ہوئے پیتا جا رہا تھا، جبکہ کارٹن کاغذات میں اتنا منہمک ہوا کہ شراب کو بھول گیا۔ البتہ ایک بار ایسا ہوا کہ سڈنی کارٹن نے پھر تولیے کو ٹھنڈے پانی سے گیلا کر کے اپنے سر پر لپیٹا۔ اس کے بعد پھر کاغذات میں الجھ گیا۔ جب تک کام ختم نہیں ہوا، سڈنی کارٹن نے شراب کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو ہی کام ختم ہوا، اس نے پینا شروع کر دیا۔ چیپٹر 7 نہ بدلنے والا آدمی۔ گفتگو کا آغاز ٹریور نے کیا۔ سڈنی، عدالت میں آج جو سوال پوچھے گئے وہ تم نے بہت اچھی طرح تیار کیے تھے۔ ہر سوال مکمل اور برمحل تھا۔ کارٹن نے پوچھا، بلا شبہ، کیا میرا ہر کام اچھا نہیں ہوتا؟ بے شک تمہارا ہر کام اچھا ہوتا ہے، ٹریور نے کہا، لیکن آج تم بد مزاج اور چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو؟ شراب پیو اور مزاج کو ٹھنڈا کرو۔ کارٹن نے شراب کے کچھ گھونٹ پیے۔ ٹریور کہنے لگا، تم ویسے ہی ہو جیسے اسکول کے زمانے میں تھے، ایک منٹ میں خوش، دوسرے منٹ میں ناراض۔ کارٹن نے جواب دیا، ہاں میں وہی شخص ہوں، اپنی ویسی ہی بری قسمت کے ساتھ، حتیٰ کہ اسکول میں بھی چاز و ناظر ہی اپنا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرے لڑکوں کے کام میں جتا رہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیوں کرتے تھے تم؟ ٹریور نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، کارٹن نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میں کچھ ایسا ہی ہوں۔ سڈنی کارٹن عجیب انداز میں بیٹھا تھا، اس کی ٹھانگیں پھیلی ہوئی تھیں اور اس نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ ٹریور نے اسے مخاطب کر کے کہا، کارٹن، تم جیسے تھے ویسے ہی ہو، تم نہ جوش کا اظہار کرتے ہو نہ کسی مقصد کا، میری طرف دیکھو۔ سڈنی کارٹن نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اوہ، اب تم شروع ہو جاؤ گے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ میں کوئی تقریر نہیں سننا چاہتا۔ ٹریور نے بڑے ملال سے کہا، میں نے تمہارے لیے کیا نہ کیا، جو ہو سکتا تھا۔ سڈنی کارٹن نے کہا، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں کام میں تمہاری مدد جو کرتا ہوں تم اس کا معاوضہ دیتے ہو۔ اپنا وقت ایسی باتوں میں کیوں ضائع کرتے ہو؟ تم جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں تم کامیاب ہو گئے اور میں ہمیشہ پیچھے ہی رہا۔ ٹریور نے دلیل دی، میں کامیاب انسان تو پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے محنت سے کامیابی حاصل کی۔ سڈنی کارٹن نے یہ دلیل یوں رد کی، تم ہمیشہ کامیاب رہے ہو، اسکول میں، اور پھر جب ہم قانون کی تعلیم حاصل کرنے پیرس آئے تو جب بھی کامیاب رہے۔ تم ہمیشہ کسی نہ کسی مقام پر رہے، میں ہمیشہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تو اس میں کس کا قصور تھا؟ ٹریور نے پوچھا۔ سارا قصور تو تمہارا ہی ہے، سڈنی کارٹن نے جواب دیا، اس لیے کہ تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ بننا چاہتے تھے اور تم نے کوشش کبھی ترک نہ کی۔ میں تمہاری مدد کرتا رہا۔ تم نے مجھے کبھی اس وقت تک آرام نہ کرنے دیا جب تک میں سو نہیں جاتا تھا۔ بہرحال اس وقت جب کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، ماضی کی یادیں تازہ کرنا بڑا اداس عمل ہے، اس لیے میرے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے کوئی اور بات کرو۔ تو پھر ایک جام اس خوبصورت گواہ لوسی مانے کے نام کا ہو جائے، جس سے تمہیں بھی خوشی ہوگی۔ لیکن سڈنی کارٹن پر یہ بات بھی اثر انداز نہ ہو سکی، اس کے چہرے پر اداسی گہری ہو گئی۔ ٹریور نے اپنی تیز نگاہیں سڈنی کارٹن کو دیکھی اور کہنے لگا، میرا خیال ہے آج عدالت میں مس مانے کی حالت پر تمہیں بہت دکھ اور غم ہوا تھا۔ تم نے بڑی تیزی سے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو رہی ہے۔ ہاں مجھے دکھ ہوا تھا، ویسے 1 یا 2 گز کے فاصلے پر بے ہوش ہوتی ہوئی خاتون کو دیکھنے کے لیے مجھے اینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر میں اس کے نام کا جام پیتا ہوں اور اس کے بعد نہیں پیوں گا، اب سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ ٹریور نے سڈنی کارٹن کو اس طرح رخصت کیا کہ کمرے کے باہر آیا تو ہاتھ میں شمع تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر کھڑا شمع سے کارٹن کو روشنی دکھاتا رہا۔ گندی کھڑکیوں سے صبح کی سپیدی اندر آ رہی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دریا سیاہ اور گہرا دکھائی دیتا تھا۔
سارا منظر خالی خالی اور بے جان دکھائی دے رہا تھا۔ کارٹن چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ اس نے کس طریقے سے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ وہ سوچنے لگا اگر میں بہتر آدمی ہوتا تو بڑا کامیاب انسان بن سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کو جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے اندر جا کے اس نے اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا اور تکیہ اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ سورج گہری اداس صبح میں طلوع ہوا۔ سورج نے سڈنی کارٹن سے زیادہ اداس آدمی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ حالانکہ وہ ایک ذہین اور بھلا آدمی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ بنا نہیں سکتا تھا۔ وہ مسرور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے اپنے کمزوریوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اسے کھا جائیں۔